ویئرز آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پاکستانی مصنف نمرہ احمد کا بہت ہی فیمس ناول مصحف۔ مصحف ایک مذہبی ناول ہے جو قرآن پاک کی اہمیت پر لکھا گیا اور 2011 میں شعاع ڈائجسٹ میں سلسلہ وار شائع ہوا۔ یہ کہانی ایک یتیم لڑکی محمل اور اسلامی مقدس کتاب قرآن پاک کی ہے۔ محمل آغا ابراہیم کی بیٹی ہے جس کی شادی مسرت نامی خاتون کے ساتھ ذاتی پسند پر ہوئی تھی۔ آغا ابراہیم کے 3 بھائی ہیں۔ آغا کریم کے 3 بیٹے فواد، حنان اور وسیم ہیں، جبکہ 2 بیٹیاں سدرہ اور مہرین ہیں۔ اور آغا کریم کی ایک کپڑوں کی دکان ہے جس کے ذریعے وہ کماتا ہے۔ پھر آغا زعفران جس کی 2 بیٹیاں ندا اور سامیہ ہیں، جبکہ ایک بیٹا حسن ہے۔ اور آغا زعفران ایک معمولی سا انجینئر ہے۔ اور پھر آغا اسد جس کی ایک بیٹی آرزو اور ایک بیٹا معیز ہے۔ اور آغا اسد کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور ان کی ایک بہن ہے جس کی ایک بیٹی فائقہ ہے۔ آغا ابراہیم کی وفات محمل کے بچپن میں ہی ہو جاتی ہے۔ محمل کے 9-10 سال ہونے تک اس کے تینوں چچا اپنے گھر والوں کو لے کر ان کے 3 منزلہ بنگلے میں منتقل ہو گئے، اور پھیلتے پھیلتے محمل اور مسرت کے بیڈ روم پر بھی قبضہ جما لیا اور انہیں ایک سٹور روم میں جگہ دے دی۔ حالانکہ محمل تمام جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، لیکن وہ 2 جگہوں پر ٹیوشن پڑھاتی اور خرچ پورا کرتی۔ اس کی ماں مسرت سارے گھر کا کام کاج کرتی اور کھانا پکاتی، مگر پھر بھی ان 2 ماں بیٹیوں کے لیے کچھ نہ بچتا۔ محمل اپنی اس طرح کی طرز زندگی سے بہت اکتا چکی تھی۔ 20 سال کی عمر تک وہ نہایت اکھڑ اور بدتمیز ہو چکی تھی۔ اس کی ساری چچا زاد بہنیں خوبصورت کپڑے اور جوتے پہنتی، جبکہ اس کے پاس 3 سال پرانے کپڑے ہوتے۔ اس سے بدتر حال اس کی ماں کا تھا۔ محمل اپنے تمام چچاؤں اور ان کی بیوی بچوں سے نفرت کرتی تھی جنہوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن کوئی انہیں ڈر کے مارے پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک دن فواد کو احساس ہوتا ہے کہ محمل اب جوان ہو چکی ہے اور خاندان کی تمام لڑکیوں سے سب سے زیادہ پیاری اور حسین ہے۔ محمل کو بھی فواد کی نظروں میں چھپا پیغام مل جاتا ہے۔ فواد پہ پورے خاندان کی نظر تھی۔ ہر لڑکی اور اس کی ماں کی خواہش تھی کہ فواد ان کا ہو جائے، کیونکہ فواد خاندان کا اکلوتا بے حد خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان ہوتا ہے۔ جب وہ محمل کی طرف مائل ہوتا ہے تو محمل سوچتی ہے اب اس کو قابو میں کر کے وہ اپنی تمام تر جائیداد واپس لے سکتی ہے، لیکن دوسری جانب فواد محمل کا استعمال کرتا ہے اور ایک رات اسے ایک گینگ کو بیچ دیتا ہے۔ محمل پر خدا کی خاص مہربانی ہوئی کہ وہ گینگ فواد کے لیے ایک ٹریپ ہوتا ہے، جنہوں نے فواد کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا ہوتا ہے۔ اس گینگ کا سربراہ ہمایوں ایک SP ہوتا ہے جو کہ فواد کے لڑکیوں کو بیچنے والے کاروبار کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمایوں محمل کو بھی نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس پہ یقین کرتا ہے، بلکہ اسے اپنے کمرے میں بند کر دیتا ہے کہ وہ پروفیشنل گرل ہے۔ محمل پر پھر سے اللہ کی ایک خاص مہربانی ہوتی ہے اور وہ باتھ روم سے کسی طرح کود کر ساتھ والے مکان میں جا گرتی ہے، لیکن ساتھ میں کوئی مکان نہیں تھا بلکہ مسجد ہوتی ہے، اور اس مسجد کی مالکن اور پڑھانے والی ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام فرشتے ہوتا ہے۔ فرشتے ہمایوں کی خالہ زاد بہن تھی۔ وہ ہمایوں سے کہتی ہے کہ محمل سے نرمی سے پیش آئے اور اسے صبح سویرے اپنے گھر چھوڑ آئے۔ ہمایوں صبح محمل کو اس کے گھر لے جاتا ہے اور تبھی فواد کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور سارے خاندان میں آغا کریم کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ محمل اس واقعے کے بعد ہر روز مسجد جاتی اور قرآن پاک سیکھتی۔ قرآن کی تعلیمات اس کی زندگی کو آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ اسی دوران محمل کو زبردستی ہمایوں کے خلاف بیان دینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اسد اور زعفران چچا اس کو بری طرح مارتے ہیں۔ اس کی ماں صرف تماشائی بنی رہتی ہے۔ اس کا کزن حسن اس کو پسند کرتا ہے مگر اس کے لیے سٹینڈ لینے میں ناکام رہتا ہے۔ فواد جیسے تیسے جیل سے ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے۔ پھر محمل اور فواد کے رشتے کی بات کی جاتی ہے۔ ایک دن آغا کریم محمل سے ڈیل کرنے آتے ہیں اور ہمایوں کے خلاف بیان دینے پہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی تمام جائیداد واپس اس کے نام کر دی جائے گی۔ محمل راضی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سوچتی ہے کہ اسے کچھ تو کرنا ہوگا۔ محمل آغا کریم کے سامنے 9 کروڑ کا چیک رکھتی ہے کہ اگر وہ یہ چیک سائن کر دیں تو وہ جھوٹا بیان دینے کو تیار ہے، مگر آغا کریم وہ چیک پھاڑ دیتے ہیں۔ پھر محمل سکون کا سانس لے کر ہمایوں کے حق میں بیان دیتی ہے۔ محمل اور ہمایوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، مگر فرشتے ہمایوں کو بچپن سے ہی چاہتی ہے۔
انہی دنوں محمل کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اس کی سوتیلی بہن ہے۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ مسرت سے شادی کرنے سے پہلے آغا ابراہیم نے فرشتے کی ماں سے پسند کی شادی کی ہوتی ہے، لیکن پھر گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے انہوں نے فرشتے کی ماں کو چھوڑ دیا اور بعد میں محمل کی ماں مسرت سے شادی کر لی۔ محمل کی طرح فرشتے بھی آئے دن اپنے چچاؤں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ محمل کا فواد کے خلاف بیان دینے پر اس کا رشتہ وسیم سے کر دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی کمینی خصلت کا انسان ہے۔ محمل کانپ جاتی ہے۔ ایک دن وہ مسجد میں جاتی ہے کہ گھر کا ڈرائیور اسے لینے جاتا ہے کہ محمل کی والدہ مسرت کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ محمل کی زندگی میں آنے والا یہ سب سے بڑا طوفان تھا۔ اس کے چچا جھوٹی موٹی وصیت سناتے ہیں کہ مسرت کہہ کے گئی ہے کہ محمل جلد از جلد وسیم سے شادی کر لے۔ محمل ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وسیم سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ عین نکاح کے وقت وہاں فرشتے لڑنے آ جاتی ہے کہ اس کا حق اسے واپس کیا جائے۔ اسی ٹائم فواد گن پوائنٹ پر دونوں بہنوں سے جائیداد پر سائن کروا لیتا ہے اور محمل کی شادی ہمایوں سے کر کے اسے فارغ کرا دیتا ہے۔ ہمایوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ محمل اور فرشتے بھی کچھ نہیں کہتی۔ محمل اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک سیکھنے میں گزارتی۔ محمل قرآن پڑھتی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن محمل کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ ہوش میں آتی ہے تو سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ محمل 7 سال کے بعد ہوش میں آتی ہے اور اب تیمور 6 سال کا ہو چکا تھا۔ فرشتے نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھی۔ ہمایوں محمل سے سخت بدگمان ہو چکا تھا اور تیمور بھی اپنی ماں کو پسند نہیں کرتا تھا، اور پھر 1 سال بعد ہمایوں محمل کو طلاق دے دیتا ہے۔ جب ہمایوں محمل کو پہلی بار گھر چھوڑنے آیا تو محمل کی چچا زاد بہن آرزو ہمایوں کی طرف اٹریکٹ ہوئی، اور محمل کے کوما کے دوران آرزو نے فواد اور محمل کی آرٹیفیشل تصویریں ہمایوں کو دکھائیں کہ شادی سے پہلے فواد اور محمل کا تعلق رہ چکا ہے۔ ہمایوں بغیر تصدیق کیے یہ سب باتیں فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی چکر تھا۔ فرشتے بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہمایوں محمل سے سخت نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے فرشتے تو بہت نیک ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بلکہ فرشتے نے کہا کہ محمل اور فواد آتے جاتے تھے۔ ہمایوں کو یہ بہت برا لگا، اسی لیے اس نے محمل کے ہوش میں آتے ہی اسے طلاق دے دی۔ عدت کا آخری دن ہوتا ہے۔ محمل کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جان سے پیاری بہن نے ہی اسے برباد کر ڈالا ہے۔ محمل فرشتے کو اللہ پاک کا کلام سناتی ہے، لیکن فرشتے وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ فرشتے اسی رات جب محمل پر جھوٹا الزام لگا اور وہ چپ چاپ رہی، تبھی وہ قرآن پاک سے دور ہو گئی تھی۔ محمل فرشتے کو وہ آیات پڑھ کر سناتی ہے جس میں اللہ نے الزام لگانے کو منع کیا ہے اور دنیا حاصل کرنے والوں کو کتے کی مثال دی ہے۔ وہ سن کر فرشتے رو پڑتی ہے۔ فرشتے اسی رات فواد اور معیز کو بلاتی ہے، معیز جو وہ جھوٹی تصویریں بنوا کر لایا تھا، اور تبھی فواد ہمایوں کو گواہی دیتا ہے کہ محمل اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ہمایوں کو سب سچ بتا دیتا ہے۔ پھر ہمایوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ محمل سے کہتا ہے کہ ہم دوبارہ رجوع کر لیں، لیکن محمل انکار کر دیتی ہے۔ فواد نے محمل اور فرشتے دونوں بہنوں کو ان کا حصہ واپس کر دیا۔ محمل آغا ہاؤس میں شفٹ ہو جاتی ہے اور اس کا بیٹا تیمور بھی اس کے پاس ہے۔ اس کے تمام چچا اور ان کی اولاد اپنے اپنے برے انجام کو سہ رہی ہوتی ہے۔ آغا کریم کو فالج ہو جاتا ہے اور وہ محمل کے گھر آ جاتا ہے کیونکہ اس کی اولاد اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ محمل کا بیٹا تیمور بڑا ہو کر ملک کا مشہور اسکالر بنتا ہے، اور یوں محمل کو اللہ نے اس کے صبر کا صلہ دیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ہمایوں اور فرشتے محمل کو کھو کر پچھتاتے رہتے ہیں۔ اس ناول کے ذریعے نمرہ احمد نے اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ویئرز اسی کے ساتھ یہ ناول اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔